دنیا کا سب سے خوبصورت اور مقدس رشتہ، وہ رشتہ جس کے بغیر زندگی کا تصور ہی ناممکن ہے، وہ ہستی جو ہماری ہر دعا، ہر خواہش اور ہر خواب کی تکمیل کی بنیاد ہے۔ اس ہستی کو دنیا ماں کے نام سے پہچانتی ہے۔ ماں کا نام سنتے ہی ذہن میں محبت، شفقت اور قربانی کا ایک حسین تصور ابھرتا ہے، لیکن یہ دنیا انہونے واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور کبھی کبھی ماں کا شفقت بھرا روپ بھی نفرت اور ظلم میں بدل جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک سبق آموز کہانی آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ کسی گاؤں میں زینب نامی ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ خوبصورت اور ذہین تھی، لیکن اس کی زندگی میں خوشیاں کم ہی تھی۔ اس کی شادی ایک ایسے تاجر سے ہوئی جو بظاہر خوشحال تھا، لیکن اس کا رویہ بہت سخت تھا۔ شادی کے بعد جب زینب اپنے سسرال آئی تو اسے وہاں خوشی نصیب نہ ہوئی۔ اس کا شوہر کبھی اس سے محبت سے بات نہ کرتا، وہ جوا کھیلتا اور زینب کو ہمیشہ نظر انداز کیے رکھتا۔ معمولی باتوں پر بھی وہ اکثر اس پر چلاتا اور اسے ذلیل کرتا، لیکن زینب نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور کبھی پلٹ کر جواب تک نہ دیا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام انہوں نے علی رکھا۔ بیٹے کے پیدائش کے بعد زینب کی قسمت نہ بدلی۔ اس کا شوہر اسے ہمیشہ ستاتا رہا اور وہ اسی کے ظلم برداشت کرتی رہی۔ ایک دن زینب کا شوہر ایک تجارتی قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا اور راستے میں کسی حادثے میں اس کی وفات ہو گئی۔ اب دکھوں کا پہاڑ اور گھر کی ذمہ داریاں زینب پر آن پڑیں۔ زینب نے کپڑوں کی سلائی شروع کی اور گزر بسر کرنے لگی۔ شادی کے بعد کے تمام واقعات نے زینب پر ایسا اثر ڈالا کہ اس کی دل میں جو نرمی اور شفقت تھی وہ جاتی رہی۔ وہ اپنے ہر بات کا غصہ اپنے بیٹے پر نکالنے لگی۔ علی ابھی بہت چھوٹا تھا اور بچپن ہی سے زینب نے اس کے ساتھ سخت رویہ اپنا رکھا تھا۔ وہ اسے معمولی باتوں پر مارتے، اسے بھوکا رکھتے اور اس معصوم سے اس کا بچپن چھین لیا۔ علی کے چہرے پر ہمیشہ ایک اداسی رہتی، لیکن وہ کبھی اپنے ماں کے خلاف نہ بولتا۔ وہ ہر سختی کو خاموشی سے سہتا رہا، یہ سوچ کر کہ شاید یہی اس کی تقدیر ہے۔ زینب کو گاؤں والے اب ظالم ماں کہنے لگے، کیونکہ اس کی سختی اور ظلم کی کہانیاں ہر کسی کے زبان پر تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور علی جوان ہو گیا۔ وہ ایک نرم دل، با ادب اور محنتی نوجوان تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو جب تھکا ہارا گھر لوٹتا تو اس کی ماں اسے برا بھلا کہتی اور اسے طعنے دیتی۔ زینب کا یہ رویہ علی کے دل کو چیر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ خاموش رہتا۔ جب علی کی شادی ہوئی تو زینب نے اس کی بیوی کو بھی ظلم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ ہر وقت اپنی بہو پر الزام لگاتی، اسے کم عقل اور ناکام کہتی۔ وہ بہو کے کھانے پکانے اور گھرداری میں غلطیاں نکالتی اور اسے ذلیل کرتی۔ ایک دن زینب نے علی کی بیوی سے کہا، تم میرے بیٹے اور اس گھر کے لائق نہیں ہو، تمہاری نحوست کی وجہ سے ہم ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اب میں تمہیں اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ علی نے اپنی ماں کی اس بات کو ہمیشہ ٹالا، لیکن آخر کار وہ مجبور ہو کر اپنی بیوی کے پاس گیا۔ علی کی بیوی نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، میں ہر ممکن کوشش کرتی ہوں کہ آپ کی ماں کو خوش رکھ سکوں، ان کی ہر طرح خدمت کرتی ہوں، لیکن انہوں نے کبھی مجھے قبول نہیں کیا۔ علی نے اپنی بیوی سے کہا، میں بغیر قصور کے تمہیں کیسے طلاق دے سکتا ہوں؟ بہتر ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاؤ تاکہ میں تم پر یہ ظلم نہ کروں۔ چنانچہ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور اپنا سامان باندھ کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ بیوی کی یوں چلے جانے سے علی کے دل کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ وہ بالکل خاموش ہو گیا، جیسے ایک سوکھا درخت جو اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ اب اس پر کبھی بہار نہیں آئیں گے۔ وہ دن بھر کام کرتا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہ رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔
گاؤں والے اسے اس حالت میں دیکھ کر اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے، لیکن اس کی ماں کی کڑوی زبان کی وجہ سے کوئی بھی اسے سمجھانے کی کوشش نہ کرتا۔ ایک دن ان کے گاؤں میں ایک بڑھیا آئی جو حکمت اور دانائی کے لیے مشہور تھی۔ پورا گاؤں اور زینب بھی اس بزرگ خاتون کی عزت کرتی تھی۔ جب اس بڑھیا کو زینب کے رویے کا علم ہوا تو وہ اس سے ملنے گئی۔ اس نے زینب سے کہا، تم کیسے ماں ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ سارا گاؤں تمہیں برا بھلا کہتا ہے؟ کیا تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ تم نہ صرف اپنے بیٹے کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو بلکہ اس کی بیوی کو بھی گھر سے نکلوا دیا۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہارا بیٹا تمہاری کتنی عزت کرتا ہے؟ لیکن زینب پر بڑھیا کی ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ زینب نے سخت لہجے میں جواب دیا، عزت؟ وہ میرا بیٹا ہے، عزت تو اسے کرنی ہی پڑے گی۔ بڑھیا وہاں سے اٹھی اور علی کے پاس گئی۔ اس نے علی سے کہا، بیٹا تمہاری ماں کے دل میں کچھ تلخیاں ہیں۔ تم شاید نہیں جانتے کہ تمہاری پیدائش سے پہلے اس نے کتنی سختیاں برداشت کی ہیں۔ پھر تمہارے والد کی وفات کے بعد گھر کی ذمہ داری نے اسے چڑچڑا اور سخت بنا دیا ہے۔ میں تمہیں یہی کہوں گی کہ تم صبر کرو اور اپنے ماں کے لیے دعا کرو، اللہ ایک دن تمہارے صبر کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا۔ علی نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا اس بزرگ عورت نے اسے کہا تھا، لیکن جتنا وہ اپنی ماں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا، زینب کا رویہ اتنا ہی زیادہ نفرت میں بدلنے لگا۔ اس سخت رویے کی وجہ سے گاؤں والے اب زینب سے کترانے لگے، یہاں تک کہ زینب کی ظلم کے قصے حاکم وقت کے دربار تک پہنچ گئی۔ جب حاکم وقت کو ان واقعات کا علم ہوا تو وہ حیران رہ گیا اور زینب کو دربار میں طلب کیا۔ جب زینب دربار میں پہنچی تو حاکم نے کہا، اے خاتون، میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ ماں تو اولاد کے لیے رحمت ہوتی ہے، لیکن تمہارا رویہ تو بالکل برعکس ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ ایک ماں کا ظلم اولاد کے دل کو کیسے زخمی کرتا ہے؟ حاکم کے یہ حکمت بھرے الفاظ زینب کے دل پر اتر گئیں۔ اس نے پہلی مرتبہ سوچا کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ وہ رات بھر سو نہ سکے۔ اگلے ہی دن زینب نے علی سے معافی مانگی اور اپنے بہو کو واپس لانے کی التجا کی۔ اپنی ماں کا بدلتا رویہ دیکھ کر علی ماں کے قدموں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر رونے لگا۔ وہ اسی دن گیا اور اپنی بیوی کو واپس لے آیا۔ زینب نے اپنی باقی زندگی اپنے اولاد کی خوشیوں کے لیے وقف کر دی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ محبت، شفقت اور انصاف ہی وہ راستہ ہے جو دلوں کو جوڑ سکتی ہے اور ایک گھر اور ملک کو بہت بہتر بنا سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔